اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے ہم اس رات کے اس پہر میں بھی ہم جاگ رہے ہیں اور اپنے علماء سے یہ بھرپور نعروں کی گونج میں استقبال کر رہے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. جب تک دم میں دم باقی عقیدہ پاک رکھ اپنا، وگرنہ روز محشر حسرت ہے. مسلمانوں بچو تمام بیہودہ کاموں سے. اس زمانہ میں فتنہ و فساد کی کثرت ہے. کوئی منکر ہے حدیثوں کا، کوئی کہتا پھرتا ہے میں عیسیٰ. بد مذہبوں سے نفرت یہی اسلام، یہی حقیقت ہے. کوئی مرزئی خان سنی تحریک شیخ پورہ کے زیر اہتمام عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہے. اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم تمام منتظمین کو، حاضرین کو، محبین کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسٹیج پر جتنے علماء اور جتنے بھی سادات مشائخ جلوہ گر ہیں، اللہ ہمیں ہمیشہ اہل حق کی معیت نصیب فرمائے اور علماء و اولیاء کا فیضان جاری و ساری فرمائے. رات کا کافی وقت گزر چکا ہے اور کافی بزرگوں کے خطابات اور ملفوظات ہم سب نے سماعت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم ہمیں ہمیشہ حق کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان سنی تحریک ایسی تحریک ہے کہ ہر سنی کو اس تحریک سے پیار ہے، اور جو بھی سنی ہے وہ اس تحریک سے محبت کرنے والا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت و جماعت کی نمائندہ تحریک کا نام سنی تحریک ہے. اور سنی تحریک اللہ کا شکر ہے کہ ہر دور میں اہل سنت کے حقوق کے لیے لڑی اور اہل سنت کے تمام تر معاملات کو حل کرنے کے لیے صف اول میں اس تحریک نے کردار ادا کیا. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سنی تحریک کے کارکنان، معاونین، متعلقین اور جو ضلعی انتظامیہ ہے اور جو شہر کی انتظامیہ ہے، ذمہ-داران ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں بڑے مختصر وقت میں چند گزارشات آپ کے سامنے میلاد شریف کے حوالہ سے رکھوں گا، جو وقت کی نزاکت ہے اور جو ماحول ہے. اس لحاظ سے یاد رکھیں کہ میلاد شریف کی حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
ذکر پاک ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ مسئلہ کی اصل اور ایک ہوتا ہے انتظام۔ یہ سٹیج، ساؤنڈ اور دیگر جو ہم نے انتظامات کیے ہیں یہ ایک علادہ چیز ہے، اور میلاد کی جو اصل ہے وہ علادہ چیز ہے۔ میلاد کی اصل یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہے۔ حضور کی ولادت کا ذکر، آپ کے خصائل کا ذکر، آپ کے خصائص کا ذکر، آپ کے معجزات کا ذکر اور آپ کی نسبتوں کا ذکر، یہ میلاد شریف کی اصل ہے۔ باقی یہ انتظامات ہیں۔ دیکھیں، ایک نکاح ہے، نکاح کی ایک اصل ہے، ایک اس کا انتظام ہے۔ نکاح کی اصل حق مہر ہے اور گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہے، یہ نکاح کی اصل ہے۔ باقی انتظامات ہیں، انتظامات وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نکاح 1400 سال سے لے کر آج تک اسی طرح ہے، لیکن انتظام اس طرح نہیں۔ انتظام ہر دور میں بدلا ہے، اور انتظام نے ہر زمانے میں ایک نئی شکل اختیار کی ہے دور کے تقاضوں کے مطابق۔ اب 1400 سال پہلے نکاح تو وہی ہے آج بھی، لیکن میرج ہال ہمیں پہلے نظر نہیں آئے، مارکی نہیں نظر آئے، دیگر آج جو انتظامات ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئیں۔ اسی طرح حج ہے، 1400 سال پہلے حج کے ارکان اور آج کے ارکان ذرہ بھی فرق نہیں، دین مکمل ہو چکا ہے، لیکن اس وقت کیا انتظامات تھے وہاں پہنچنے کے اور آج کیا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہ اس وقت سواریاں کیا تھیں، کس طرح کی سواریاں تھیں، آج کس طرح حجاج حرم شریف میں پہنچتے ہیں۔ تو یہ انتظامات وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اب جہاد ہے، 1400 سال پہلے بھی جہاد کی اصل وہی تھی، آج بھی یہی ہے، لیکن اس وقت جہاد کا جو اسلحہ تھا وہ تیر تلوار اور بالے تھے۔ آج تیر اور تلوار اور بالے نہیں، آج ایٹم بم ہیں، مشین گنیں ہیں، لانچر ہیں۔ یہ انداز ہے کہ یہ انتظام ہے، اصل اسی طرح ہے۔ اب مسجد کو لے لیجئے، مسجد نبوی شریف کو ہی لے لیجئے، اس وقت مسجد کا جو انداز تھا اور آج جو انداز ہے انتظامی طور پر وہ ملتا نہیں، لیکن اصل وہی ہے۔ انتظام زمانے کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے۔ شیخو پورا کے غیور سنی مسلمان بھائیوں، یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ میلاد کی حقیقت حضور کا ذکر ہے، میلاد کا انتظام یہ ساؤنڈ ہے، یہ سٹیج ہے، یہ دیگر انتظامات ہیں، یہ قمقمیں، لائٹیں، یہ سارے انتظامات میں آتے ہیں۔ فریق مخالف کو کس جگہ پر آ کے ٹھوکر لگی تو اس نے کہا کہ 100 سال پہلے میلاد نہیں تھا، 200 سال پہلے میلاد نہیں تھا۔ کب؟ اس وقت اسے مغالطہ لگا جب اس نے انتظام کو میلاد سمجھا۔ انتظام کو جب میلاد سمجھا تو پھر اس نے کہا کہ 100 سال پہلے میلاد نہیں تھا۔ بھئی میلاد تو حضور کے ذکر کا نام ہے، اب ہمیں بتایا جائے کہ حضور کا ذکر کب نہیں تھا، کس نبی میں نے نہیں کیا، کس زمانے میں نہیں ہوا، کس امت نے نہیں کیا۔ تو یہ انداز جو آج فقیر جو فریق مخالف کا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے انتظام پر بات کی ہے۔ رہ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کا مسئلہ، تو یہ علماء سے پوچھئے، آپ عاشقان رسول بیٹھے ہیں، حضور کا ذکر سب سے پہلے کس نے کیا؟ وہ تو حضور کا نام بتاتا ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد یحمد مرتن بعد مرتن یحمد کرتن بعد کرتن۔ حضور کا اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو وہ سب سے پہلے تعریف اللہ نے فرمائی۔ جب اللہ نے حضور کی تعریف فرمائی تو حضور محمد بنے، جب حضور نے اللہ کی تعریف کی، تسبیح کی، تو حضور احمد بنے۔
تو اب اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی ذات گرامی نے حضور کی تعریف فرمائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف تو اللہ نے کی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کب سے ہے؟ یہ اللہ نے کی تو اللہ کب سے ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی ذات کے لیے لفظ کب نہیں بول سکتے، وہ تو ابداً ابدا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو اللہ کے لیے لفظ کب نہیں، تو کیا حضور کے ذکر کے لیے پھر ہم لفظ کب بول دیں گے کہ حضور کا ذکر کب سے ہے، حضور کی تعریف کب سے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا جو ذکر پاک ہے وہ کب شروع ہوا ہے؟ وہ تو تب ہم کہیں جب کوئی پوچھے کہ حضور کا ذکر کب سے ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ پھر اللہ کی ذات کب سے ہے، تو اس کا تو جواب ہی نہیں، تو پھر یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ میلاد کب سے ہے، رہ گیا انتظام پر مسئلہ۔ اس سے پہلے مقتدر سامعین حضرات اب دیکھیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جو اللہ نے فرمایا ہے یہ ماضی مطلق ہے، وَرَفَعْنَا ایک ہوتا ماضی قریب، ایک ہوتا بعید، ایک ہوتا مطلق۔ ماضی قریب گزرا ہوا زمانہ قریب کا، بعید دور کا، جس میں زمانہ متعین ہو جائے وہ ماضی قریب یا بعید ہوتا ہے، لیکن جس میں زمانہ متعین نہ ہو، کتنا عرصہ گزر چکا ہے، وہ ماضی مطلق ہے۔ اللہ نے حضور کے ذکر کی رفعت کے لیے جو زمانہ ذکر کیا وہ ماضی مطلق کا ہے، ہم نے بلند کر دیا، یا اللہ کب فرمایا، اسی لیے تو ماضی مطلق ہے کہ کب تب جب، یہ ساری بات کی باتیں ہیں، ہم نے محبوب کے ذکر کا جھنڈا پہلے بلند کیا ہے، تو اس لحاظ سے ورفعنا کا لفظ بھی بتا رہا ہے، یہ کب نہیں بول سکیں گے، تو لفظ میلاد کے لیے ہم یہ تعین نہیں کر سکیں گے کہ کب سے ہے، ہاں یہ تعین کر لیں کہ اللہ کی ذات کب سے ہے تو پھر ہم کہہ سکیں گے، تو اللہ کے لیے یہ تو لفظ بولا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، آپ کے چہروں کی چمک، آپ کا جتنا ذوق اور جتنا ماشاءاللہ انتظام اور خوبصورت لحاظ سے آپ سرکار کے میلاد میں تشریف فرما ہیں۔ میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ کر گفتگو کو سمیٹنا بھی چاہتا ہوں، کو اگر بند ہو جائے تو مزید آپ کو سننے میں، ہمیں سنانے میں آسانی ہوگی، تو اس لحاظ سے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انتظام پر اگر بات کرنی ہے فریق مخالف نے، اور انتظام کے لحاظ سے پھر آگے بدعت کا جو انداز ہے اور فتویٰ لگانا ہے، دیانتداری سے یہ ہے کہ اگر انتظام پر بات کرتے ہیں تو انتظامات پر بات کر کے تو پھر وہ بھی کسی چیز سے نہیں بچتے، اس فتوے سے تو وہ بھی نہیں بچ سکتے کہ اگر انتظام کے لحاظ سے ہم نے ایک اصل چیز کو بدعت کہنا ہے یا اس مسئلے کو بدعت کہنا ہے تو پھر تو ختم بخاری بھی چلا جائے گا، اللہ اکبر، جشن دیوبند بھی چلا جائے گا، وہ سارے کا سارا جتنا انداز ہے، پھر مدارس کے اندر تعلیم، پھر آگے صرف و نحو، پھر یہ کتب، یہ احادیث کا سلسلہ، پھر احادیث کا جو انداز ہے، حدیث کی قسمیں ہیں، یہ صحابہ کے دور میں تو نہیں تھی، سرکار دو عالم علیہ السلام کے دور میں جب ضرورت پڑی تو اس وقت یہ سارے کا سارا اصل موجود تھی حدیث شریف کی، تو اس پر پھر جب ضرورت پڑی کہ حدیث شریف کو سنبھالنا کیسے ہے، پھر راویوں پر بحث ہوئی، تو پھر مرفوع، مقطوع، متصل، معلق، معدل، منقطع بمانی عکس، مطرب، شاذ، منکر، صحیح ذاتی، صحیح غیری، حسن ذاتی، حسن غیری، غریب، عزیز، مشہور، متواتر، قولی، فعلی، تقریری، یہ حدیث کی قسمیں تب بنی جب ضرورت پڑی، تو اس لحاظ سے اصل کو دیکھتے ہیں، انتظام کا مسئلہ اور ہے، یہ وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے، اور جو اصل مسئلہ ہے وہ اور ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، اگر صرف اس مسئلے پہ کہ جو چیز حضور کے دور میں نہیں تھی تو پھر تو بولنے والا بھی بدعت بن جاتا ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ کہ شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک جوان اسی طرح ورغلایا ہوا آیا کسی کا، تو وہ کہنے لگا کہ بدعت کی تعریف آپ نے فرمایا، کیا تعریف ہے؟ تو آپ نے جب پوچھا تو اس نے کہا جو چیز حضور کے دور میں نہیں تھی، تو آپ سمجھ گئے کہ اسے کہاں سے جراثیم لگے ہیں، تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ تو تعریف اس طرح کی نہیں، دین
یہ کوئی خالہ جی کا گھر تو کہنے لگا نہیں جی سادی سی بات ہے جو شے حضور کے دور میں نہیں وہ بدعت ہے. آپ نے فرمایا بیٹا بیٹھو مجھے یہ بتاؤ کہ تو حضور کے دور میں تھا؟ سادہ سی بات ہے. تو اس لحاظ سے سمجھنا چاہیے کہ ایک چیز انتظام ہے وہ اور چیز ہے, اور پھر اس لحاظ سے اب فریق مخالف بھی سارے کام کر رہا ہے. کل بھی ہوا, اس میں کیا تھا؟ جو کل ہوا کیا سرکار کے دور میں ہوا, کیا صحابہ نے کیا, کیا بعد میں ہوا؟ تو یہ اس لحاظ سے وقت اور یہ وطن متحمل نہیں ہے. سمجھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کو روکنا یہ سرکار کی دشمنی کے مترادف ہے اور سرکار کی دشمنی ہے. تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات میلاد شریف کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ میلاد شریف کی حقیقت تو حضور کا ذکر ہے, باقی رہ گیا انتظام. تو اس لحاظ سے اوپری کے مخالف بھی ریلیاں بھی نکالتے ہیں, جلوس بھی نکالتے ہیں, جلسے بھی 14 اگست کا جلسہ بھی, 14 اگست کی ریلی بھی, 14 اگست کو جشن بھی منایا جاتا ہے. تو 14 اگست کا جو پوچھا جائے کہ اصل کیا ہے تو 14 اگست کو یہی کہا جاتا ہے جی کہ اللہ نے ایک نعمت دی جس کے شکر کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. تو 14 اگست نعمت ہے جو ایک پاکستان بنا ہے, پاکستان نعمت ہے مان لیا, لیکن سجدہ کر کے بھی شکر منایا جا سکتا ہے. باہر کیوں نکلا جاتا ہے, ریلی کیوں نکالی جاتی ہے, پھر کیوں باہر گلیوں بازاروں میں شور کیا جاتا ہے, جھنڈے لگائے جاتے ہیں اور اس طرح کا انداز کیا جاتا ہے کہ اللہ کی نے کہنے لگے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شکر تو سجدے سے بھی ہو جاتا ہے, شکر تو صدقے سے بھی ہو جاتا ہے, لیکن اصل میں دشمن کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں اور وطن پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. میں نے کہا کہ پتا چلا کہ جلسے اور جلوس کے 2 مقاصد ہیں, ایک رب کا شکر ہے اور ایک دشمن کو بتانا ہے. لیکن یہ بات یہ ہے کہ تم پاکستان کے لیے یہ جائز سمجھتے ہو تو ہم کہتے ہیں 14 اگست کو تو پاکستان بنا اور 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس کے صدقے سارا جہان بنا. نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلک بھی, نہ جن و بشر نہ حور و ملک بھی, خلیل و خلیم و صفی بھی نہ ہوتے, ولی بھی نہ ہوتے, نبی بھی نہ ہوتے, نہ تورات ہوتی, نہ انجیل ہوتی, نہ دنیا میں فوج ابابیل ہوتی, نہ قرآن آتا, نہ توحید ہوتی, نہ بخشش کی امید ہوتی, نہ لوح و قلم, نہ یہ چاند تارے, نہ جنت نہ دوزخ, نہ درجہ دہارے, جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا. اس لحاظ سے یہ ہے کہ جب یہ دیا جاتا مشورہ کہ میلاد شریف کی خوشی ٹھیک ہے لیکن سجدہ کر کے کرو, صدقہ کر کے کرو, خیرات کر کے کرو. اللہ کا شکر ہے ہم سجدہ کر کے بھی میلاد مناتے ہیں, صدقہ کر کے بھی میلاد مناتے ہیں, خیرات کر کے بھی میلاد مناتے ہیں. ہاں ہم دین کے ہر شعبے پر عمل کر کے میلاد مناتے ہیں اور جلوس اور جلسے اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ پوری دنیا اسلام کے جتنے دشمن ہیں, سرکار کے دشمن ہیں, انہیں پتا چل جائے ہم نے میلی آنکھ نہیں دیکھنا, نبی کے غلام زندہ ہیں, نبی کی عزت پہ مر مٹنے والے زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت پر قربان ہونے والے ابھی زندہ ہیں. تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات ایک ہے میلاد شریف کی کہ ہم کیوں کرتے ہیں, دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے, تیسرا اس کا تقاضا کیا ہے. لیکن اب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے منتظمین نے اشتہار پر بھی وقت جو لکھا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے, تو اس لحاظ سے یہ آدھا مضمون ہے اور آدھا انشاءاللہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو پھر عرض کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میلاد شریف کے فوائد میں یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میلاد شریف کا جب ہم جشن مناتے ہیں تو عقیدہ ختم نبوت پر پہرا ہو جاتا ہے. عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے ہم میلاد منا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں. پوچھا جائے کیسے ہے, کیونکہ میلاد میں خوشی ہے اور خوشی نعمت کی موجودگی پر ہوتی ہے اور نعمت کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے اللہ اکبر کے جو ہے تقاضا کرتی ہے کہ خوشی منائی جائے. تو غم کا جو تصور ہے وہ سارے کا سارا نعمت کے رخصت ہونے پر ہے. جیسے کسی آدمی کی نعمت چلی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ تھیں, میرے والد تھے, میری گاڑی تھی, میری جائیداد تھی. تو تھے تب لگے گا جب نعمت رخصت ہو گئی ہے. لیکن جب کہا جائے میری والدہ ہیں, میرے والد ہیں,
تو اس وقت پھر نعمت کی موجودگی کا تصور ہے. ہم ان سے ہی کلمہ پڑھوا لیں, ہم ان سے ہی ترجمہ کروا رہے ہیں, جن کا عقیدہ تو تھے والا ہے, لیکن ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. جب ان سے پوچھا جائے کہ جب ہیں تو اللہ تمہیں ہدایت دے, پھر جب ہیں تو پھر غم کس چیز کا؟ کس شے کا غم ہے؟ پھر ہیں تو خوشی کر, بھی پھوڑی ڈال لو کیونکہ ہیں. بھی پھوڑی کیوں ڈالی ہے؟ ماں ہے. یا تو پھوڑی ڈال کے ماں مر گئی ہے تو پھر تو پھوڑی بنتی ہے, لیکن جب کہیں ماں ہے عجیب سی بات ہے. جب یہ بھی کہتا ہے کہ نبی ہیں تو غم کا کیا تصور ہے؟ غم کا تصور تب ہوتا ہے جب نعمت چلی جائے. اس سے پوچھو اگر سرکار کا غم منانا ہے تو بتا آج کل نبی کون ہے؟ تمہارے نبی کون ہیں؟ ہم تو خوشی کر رہے ہیں, ہمارے تو ہیں. تمہارے چلے گئے تو بتاؤ نئے کون ہے؟ پھر مرزائی کو تم سپورٹ کر رہے ہو. مرزائی کا بیانیہ درست ہے کہ غم کرو, غم کے بیانیے سے مرزائی خوش ہوتا ہے, اور مرزائی تو کہتا ہے غم کرو غم کرو, وہ چلے گئے. میں نیا لے آیا ہوں, ہم کہتے ہیں دفع ہو جاؤ, ہمیں کسی نئے کی ضرورت نہیں, ہمارے تو ہیں. ہم خوشی منا کر عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں. اور اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات, یہ بھی ہم کہتے ہیں, یہ جو شرک کا لگاتے ہیں, اس طرح کی آوازیں لگاتے ہیں, یہ بھی مرزائی کو سپورٹ ہے, یہ بھی اسلام کو سپورٹ نہیں ہے. اس لیے 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ شہداء احد کے مزارات کے پاس منبر لگایا. صحیحین میں ہے کہ اس کے بعد سرکار نے اجتماعی خطبہ نہیں دیا. اس اجتماعی خطبے میں سرکار نے کیا فرمایا؟ ابھی وقت نہیں میں تفصیل عرض کروں, میں اشارہ کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ اب مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم شرک کرو گے, شرک کا مجھے ڈر نہیں. ہاں, حب الدنیا و کراہت الموت, دنیا کی محبت تمہارے اندر آئے گی اور موت کی نفرت آئے گی, یہ ہے, لیکن شرک نہیں ہوگا, شرک کا ڈر نہیں. میں ایک آہستہ سا جملہ بزرگوں کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں. جب سرکار مطمئن ہے, اس مولوی کو کیا مسئلہ ہے؟ حضور مطمئن ہے کہ شرک نہیں ہوگا. اصل میں حضرات وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ شرک جب اجتماعی طور پر امت میں ہوتا ہے تو پھر ضرورت نبوت ہوتی ہے. پہلی امتوں میں جب شرک ہوتا تو پھر نبی آ جاتا, پھر شرک ہوتا تو پھر نبی آ جاتا, پھر شرک ہوتا تو پھر نبی آ جاتا, پھر تو نبوت کا دروازہ کھلا تھا. تو شرک جب اجتماعی طور پر ہوتا تو نبی آ جاتے, لیکن جب آ گئے آخری تو آپ نے مطمئن امت کو فرمایا اب شرک نہیں ہوگا. کیوں؟ فرمایا اب قیامت تک نہ شرک ہوگا نہ نیا نبی آئے گا, نہ شرک ہوگا نہ نیا نبی آئے گا. تو اس لیے فرمایا, تو یہ جو شرک کا فتویٰ ہے یہ مرزائی کو فائدہ دیتا ہے. مرزائی کا بیانیہ درست قرار دیا جاتا ہے کہ اب جب 80% اہل سنت ہیں, یہ تو ہو گئے مشرک تمہارے فتوے کے مطابق, تو پھر ضرورت نبوت بن گئی, تو کیا مرزائی سچا ہے؟ معاذ اللہ. اور شاہ عبدالعزیز دباغ نے لکھا ہے, اللہ تجھے آنکھیں دے, شاہ عبدالعزیز دباغ نے لکھا ہے کہ شرک تب ہوتا ہے جب نبی کی توجہ امت سے ہٹ جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن توجہ اللہ کی طرف کی, امت سے توجہ ہٹائی تو فرمایا پیچھے شرک ہونا شروع ہو گیا. لیکن سرکار نے جاتے وقت فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم, میرا رہنا بھی خیر ہے, میرا قبر میں جانا بھی خیر ہے. فرمایا اب شرک نہیں ہوگا. کیوں؟ فرمایا قبر میں رہ کر بھی توجہ تمہارے سینوں کی طرف ہی رکھو.
اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، ہم میلاد منا کر شرک نہیں کرتے. اگر شرک ہے تو پھر تو اجتماعی شرک ہو گیا ہے پوری دنیا میں. اللہ استغفر اللہ. تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، میلاد شریف کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ختم نبوت پر پہرا ہے، اور خوشی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی موجود. اب نبوت کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. اس پر حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی نے آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جو رب نے منع فرمایا ہے اس کی 3 وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے، اللہ اکبر، فرمایا پہلی وجہ ہی یہ ہے کہ ساری نعمتیں ہیں اس پر اللہ نے منع نہیں فرمایا. لقد من اللہ، منع نہیں فرمایا. سرکار کی آمد پر منع فرمایا ہے. فرمایا پہلی وجہ ہے کہ انسان کو ساری نعمتیں دیں، اور انسان کے جسم میں بھی نعمتیں ہیں، لیکن کسی نعمت پر احسان اس لیے نہیں کہ ساری نعمتیں زندگی تک ہیں. جب موت آتی ہے تو نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، نعمتوں کا فیض ختم ہو جاتا ہے، نعمتوں کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن سرکار والی نعمت وہ ہے، زندگی میں بھی فیض ہے، قبر میں بھی فیض ہے، حشر میں بھی فیض ہے، ہر جگہ سرکار کا فیض ہے. اس لیے سرکار کی نعمت پر احسان جتایا. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ باقی نعمتیں تب ہیں جب وہ نعمتیں رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوں، رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہوں. آنکھ نعمت ہے لیکن اگر شریعت سے ہٹ جائے تو زحمت ہے. زبان نعمت ہے، اگر شریعت سے ہٹ جائے تو زحمت ہے. کان نعمت ہے لیکن اگر رستے سے ہٹ جائے تو زحمت ہے. تو فرمایا نعمتیں ہیں لیکن اس نعمت کی تابع داری میں ہیں. تو جملہ بڑا سادہ بولا، اگر سمجھ آ جائے. فرمایا حضور کی نعمت پر اس لیے احسان ہے کہ حضور نعمت بھی ہیں، نعمت گر بھی ہیں. کہ تمام نعمتیں بنتی ہی تب ہیں جب تعلق مصطفیٰ پیدا ہو جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق پیدا ہوگا تب نعمتیں ہوں گی. اور تیسرا فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، اس نعمت کے شکرانے پر، احسان جتانے پر تیسری وجہ فرمایا کہ یہ جو نعمتیں، ہاتھ کی نعمت ہے، کان کی نعمت ہے، آنکھ کی نعمت ہے، ایک وقت آئے گا کہ آنکھ خلاف ہو جائے گی کہ اس نے یہ کیا تھا، ہاتھ خلاف ہو جائے گا اس نے یہ کیا تھا، پاؤں خلاف ہو جائے گا اس نے یہ کیا تھا. یہ نعمتیں خلاف ہو جائیں گی لیکن اس وقت بھی رسول اللہ والی نعمت پردہ پوشی کرے گی. سرکار کی نعمت بندے کی پردہ پوشی کرے گی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی مجلس نور میں بیٹھنے والوں، میں اسی جملے سے آپ کو مبارکباد دے کر اجازت بھی چاہوں گا کہ دیکھو کہ اگر ہاتھ یہ گواہی دے گا کہ اس نے خدا نہ خواستہ کوئی برا کام کیا ہے، چوری کی ہے، آنکھ گواہی دے دی گی، انگیسٹ ہو جائے گی. تو آج میلاد چوک میں، شیخو پورا میں جو اس وقت سرکار کے نعرے لگا رہے ہو، کیا یہ ہاتھ گواہی نہیں دیں گے یا رسول اللہ، یا اللہ انہوں نے تیرے نبی کی عزت پہ پہرا دیا تھا، تیرے نبی کی عزت پر یہ مار مٹے تھے، یہ ہاتھ اٹھے تھے، یہ آنکھیں کھلی ہوئی تھی، یہ زبانیں کھلی ہوئی تھی، یہ کان کھلے ہوئے تھے. تو اس لحاظ سے میں پوری پاکستان سنی تحریک شیخو پورا کو سیلوٹ کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں. اور جو علماء و مشائخ سرپرستی کرتے ہیں میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آخر پر پیغام دوں گا کہ گلی بھی سجانی ہے، بازار بھی سجانا ہے، محلہ بھی سجانا ہے، چہرہ بھی سجانا ہے، من بھی سجانا ہے، ہاں جی، اور پھر زندگی بھی سجانی ہے، جشن بھی منانا ہے، مشن کو بھی سامنے رکھنا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہمارے ذمہ ہے وہ بھی پہنچانا ہے. جو ماننے والی ہیں وہ بھی باتیں ماننی ہیں، جو پہنچانے والی ہیں وہ بھی پہنچانی ہے. اللہ اکبر. ماں کا ادب کر کے میلاد منانا ہے، نظر میں حیا پیدا کر کے میلاد منانا ہے، ہاں نبی کی سنت و شریعت پر عمل کر کے میلاد منانا ہے، اور پھر مزے سے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ. بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب. میرے اعلی حضرت، میں چاہتا تھا کہ میں اعلی حضرت کو بھی بیان کروں لیکن مجھے وقت کی نزاکت پیش نظر ہے. تو انشاءاللہ آپ کے چہرے مجھے یاد رہیں گے، آپ کا انتظام، آپ کا سارا سسٹم مجھے یاد رہے گا. اللہ اکبر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہی ہم اجازت لیں گے. اور اس لحاظ سے یہ ختم نبوت کا نعرہ جب بھی لگائیں ایک بات یاد رکھیں
آج وقت کی ضرورت ہے کہ تاجدار ختم نبوت بھی ہو اور تاجدار ختم معصومیت بھی ہو۔ مرزئی جتنا یہ علامہ صاحب نے جو نعرہ لگایا ہے پھر ہم مل کے لگاتے ہیں، جتنا مرزئی قصوروار ہے اس سے ڈبل قصوروار وہ ہے جو نبی کے بعد معصوم ماننے والا ہے۔ اس نے تو ایک نبی مانا، اس نے 12-14 مان لی، اس نے کتنے مانے؟ تو یہ بہت بڑا نازک مسئلہ ہے حضرات، جس کی طرف توجہ بہت کم لوگوں کی ہے۔ کنز العلماء کا اللہ بھلا کرے، علماء حق کا اللہ بھلا کرے، علماء اہل سنت کا بھلا کرے، جنہوں نے اس نازک موقع پر بھی بیداری کا ثبوت دیا اور حق کا پیغام دیا۔ بے شک جیلوں میں چلے گئے، بے شک وہ کسی کی نظروں میں ججتے نہیں، کسی کی نظروں میں بیٹھتے نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے حق کا پرچم بلند انہوں نے کیا ہے۔ اللہ ایسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، تاجدار ختم نبوت کے ساتھ تاجدار ختم معصومیت بھی لگائیں، تاکہ تاجدار ختم نبوت کا جو درد ہے وہ تو چھرا مرزئی کو لگتا ہے، اور تاجدار ختم معصومیت کا چھرا رافضی کو لگتا ہے، رافضی نواز کو لگتا ہے، تفضیلی کو لگتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم معصومیت بھی لگانا ہے۔ حضور مجدد صاحب کے فرمان پر میں ختم نبوت کا اور ختم معصومیت کا نعرہ لگانے لگا ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ فرمایا دیکھو اللہ اپنی قدرت بیان کر رہا ہے کہ جانور چارہ کھاتا ہے، لیکن ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، درمیان میں چٹے دودھ کی نہر ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں اے سنی تو چٹا دودھ ہے، رافضیت گوبر ہے، خارجیت خون ہے۔ تیرا عقیدہ سلامت رہے، نہ گوبر کی بدبو آئے، نہ خون کا رنگ آئے، نہ رافضیت کی بدبو آئے، نہ خارجیت کا رنگ آئے، تب تیرا دودھ چٹا رہ سکتا، تب تیرا عقیدہ سلامت رہ سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے اپنے اور کل بھی ایک بہت بڑی کانفرنس تھی کھڑیوں والا کے اندر، ڈویژن گجرات کی بہت بڑی کانفرنس تھی، اس میں بھی ایک جو ہمارے ساتھی تھے انہوں نے اتحاد کا نعرہ لگایا۔ میں نے کہا 7 بسم اللہ اتحاد ہونا چاہیے، لیکن دودھ اکٹھا کرو، گوبر نہیں، خون نہیں، دودھ اکٹھا ہونا چاہیے، گوبر اور خون کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس دودھ ہی بڑا ہے، جب ہمارے پاس دودھ ہے گوبر کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ جب ہمارے پاس دودھ ہے تو ہمیں خون سے ہاتھ رنگنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ تو اس لیے دودھ والے ہیں، نور والے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو اس لیے دودھ اکٹھا کرو، اور دودھ اکٹھا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور جنہوں نے کوششیں کی، یاد رکھو تم آج بھی گرو گے، کل بھی گرو گے، نہ 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 نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، دودھ نے جس نے دودھ کو اکٹھا کرنا ہے اللہ نے اس کو ہی برکت دینی، اور پانی ڈالنے والا بھی ڈاکو ہی ہوگا، یہ بھی یاد رکھے۔ اب وقت نہیں ہے، اوہی خالق اوہی مالک، مڑ کے اتھے جانا ہی، اے رب نو راضی کر لے بندیا، جن نے پڑھدا پا ٹردا جانے اپنے کرنو، اس سفر تیرا مک جانا ہی۔ اپنا عقیدہ سلامت رکھو، 24 کیرٹ عقیدہ، سنی والا عقیدہ ہونا چاہیے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ ادھر نہ ادھر، نہ گول مول، نہ اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سچ کو سچ کہو، جھوٹ کو جھوٹ کہو، سچوں کا ساتھ دو۔ کانوں بیجنے کنڈے چلیا، پھر جے تو پچھتاویں گا، چنگا بیجی چنگا کٹی، چنگا پھل تو پاویں گا۔ اب ختم نبوت کا نعرہ، اللہ اکبر۔ آپ سے زیادہ تو فرشتے بیٹھے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں فرشتے بھی گواہی دیں، یا اللہ انہوں نے تیرے محبوب کی خوشی میں اور ختم نبوت کا اس طرح انداز میں نعرہ لگایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، اللہ اکبر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیات، تاجدار ختم معصومیات۔ جس طرح میرے اور آپ کے نبی آخری نبی ہیں، آخری معصوم بھی ہیں، سرکار کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی معصوم ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، ان کی اعلیٰ ولادت وہ ہمارے نبی، ہمیں ان کے امتی امتی، تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، یا الہی عظمت ختم نبوت پہ کروڑوں سلام، پیش کرتے ہیں عاجزانہ سلام۔